بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ مجلس میں سورہ فاتحہ کی تیسری آیت کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ آج چوتھی آیت کی تفسیر بیان ہوگی انشاءاللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا دعا اور درخواست کا ہے۔ نعبد عبادت سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا۔ نستعین یہ استعانت سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں کسی سے مدد مانگنا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر تین حال گزرتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال فی الحال کا وقت، مستقبل آگے آنے والا زمانہ۔ پچھلی تین آیتوں میں انسان کو اس بات پر متنبہ کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس کو ماضی میں نابود سے بود کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو زمانے ماضی میں عدم سے وجود بخشا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا گیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، کہ بدلے کے دن میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں اللہ ہی کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا ہے۔ اور جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ حاجت روا صرف ایک ہی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اب عقل اور طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ البتہ یہ بات امور غیر عادیہ کی حد تک ہے۔ امور غیر عادیہ وہ کام ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، جیسے ہدایت دینا، اولاد دینا، شفا دینا، بخشنا وغیرہ۔ ایسے کاموں میں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور روز مرہ کے کام جو دوسرے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کسی کے لیے کوئی چیز خرید لانا، بوجھ اٹھوا دینا، ان میں مدد طلب کر سکتے ہیں، اور مدد طلب کرنا پسندیدہ بھی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت، جو اپنے مسلمان بھائی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کام بناتے ہیں۔ الغرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ عبادت و اعانت کے لائق صرف وہی ہے، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا و درخواست ہے کہ ہماری مدد فرما، اور تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ اس میں انسان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ارشاد یہ ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کس کام میں مدد مانگتے ہیں، یہاں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادت میں اور اپنے ہر دینی اور دنیاوی کام میں اور اپنے ہر مقصد میں صرف اللہ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ اس لیے عبادت میں
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے جیسا ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر اور منت مانے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی کا اظہار کرے، اور نہ ہی وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی ذلت کی علامت، جو انتہائی عاجزی کی علامات ہیں، جیسے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی بندے کو رکوع اور سجدہ وغیرہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔